حال بیٹے ٹھیک الحمد للہ تو ایک جماعت کے گیا تو گزرے پھر چاند کو پچھلی باری وہ مولوی صاحب سن بچارے کینسر کی بیماری مسجد کو بیٹیاں آ جائیں ٹھیک تو گھر اجے بھی نہیں میں انہیں بغیر اداس ہو گیا میرے بغیر ہو جانی ہے میرا نہیں اتنے کام بنتا ہے خیال کر لیا کرو سر بڑا گلا کر دیں یہ تو صحیح ٹائم سے چھڈ دیں میاں جی جرا پھر دوبارہ شروع کر دیں دوبارہ شروع کر دیں بس نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللہ رب العزت حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی. میرے دوستو ساتھیو عزیزو فتح مکہ اسلام تاریخ اسلام قرآن اور حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی اہمیت اس کی فضیلت اور یہ بیان ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے سارے ہی جانتے ہیں کہ مکہ والے لوگوں نے جب دین کو قبول نہ کیا صحابہ کرام پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پہلے دن سے ہی جب آپ نے فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو سارے کے سارے لوگوں فلاح پا جاؤ گے، سارے کے سارے لوگ خلاف ہو گئے تھے. بڑا آپ کو ستایا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، نماز کی حالت میں غلاظت سے بڑی اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی تھی. صحابہ کرام پر سب و ستم کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کی برسیاں نیزے صحابہ کرام کے خون سے ہر وقت رنگین رہتے تھے. میرے دوستو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ 13 سال مکہ مکرمہ میں لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی. اپنے ساتھیوں کو سمجھ لے کر پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہاں مدینہ منورہ کے لوگوں نے خوب اسلام قبول کیا، اسلام کی ایک جمعیت بنی، ایک طاقت بنی. لیکن 8 سال تک مکے کے لوگوں نے اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام کو میرے دوستوں مکہ میں داخل نہ ہونے دیا، اللہ کا گھر نہ دیکھنے دیا، آب زمزم کے قریب نہ جانے دیا. مکہ میں ہی داخل نہیں ہوئے تھے، اللہ کا گھر کہاں سے دیکھتے. 8 سال تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ میں
اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے میرے دوستو ترستے رہے۔ اللہ کی شان ہے، جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ سب سے پیارا لاڈلا رسول، سب سے پیاری اللہ کی دھرتی پہ انسانیت، سب سے زیادہ اللہ کا پیارا لاڈلا رسول، شان والا نبی الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب خدا، جن کے لیے خانہ کعبہ بنایا گیا، اس گھر کی زیارت کے لیے 8 سال تک وہ رسول اور صحابہ کرام ترستے رہے۔ منافق، کافر، مشرک، بتوں کے پجاری، سارے کے سارے 360 بت خانے کعبے میں رکھے ہوئے ہیں، ان سب کو اجازت تھی، اگر اجازت نہیں تھی تو آمنہ کے لال اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں داخل۔ اللہ کی شان ہے۔ میرے دوستو، میں نے عرض کیا تھا اس وقت فتح مکہ کے بارے میں کہ جب 8 سال ہو گئے اور بڑے غزوات بھی ہوتے رہے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اور کئی لڑائیاں ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو صحابہ کرام کے ساتھ تیاری فرمائی کہ چلو آج مکے کی تیاری ہے، مکہ مکرمہ میں جانا ہے۔ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر، قدوسی لشکر، مقدس لشکر، وہ لشکر جن کے چہروں کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، جن کے وجود ہی ہدایت کے خزانے تھے۔ 10,000 کا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف میرے دوستو روانہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب مکہ مکرمہ ایک منزل پہ رہ گیا تو مراد زہران ایک آبادی بستی نہیں، کوئی جگہ تھی، منزل تھی، وہاں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہاں تم پڑاؤ کرو۔ خیمے لگا دیے گئے، رات کا وقت تھا، فرمایا خیمے دور دور لگاؤ تاکہ دشمن دیکھے، ان کو پتہ چلے کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ صحابہ کرام کی آگ جلا دی گئی اور صحابہ کرام نے وہاں خیمے لگا دیے۔ میرے دوستو، ادھر مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان تو اب پھر مکہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ ابو سفیان جو اخیر تک، آخری دم تک میرے دوستو دشمنی کرتا رہا، اللہ نے اس کو بھی ایک وقت آیا تھا، اللہ نے اس کو بھی ہدایت سے نوازا تھا۔ یہ مشرکین مکہ کا سردار بھی تھا، ان کا بادشاہ بھی تھا، لیڈر بھی تھا، سپہ سالار بھی تھا۔ یہ آیا کہ دیکھیں جا کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا اور لشکر کا مطالعہ کرنے دیکھنے لگا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ پہرے پہ تھے، انہوں نے ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا، ان کو اپنے پاس بلایا۔ ابو سفیان آیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو سفیان، کبھی ابھی وہ وقت نہیں آیا، اب تم میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، ہتھیار ڈال دو، آ جاؤ، اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، دامن رسالت سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ جو لشکر کا خوف تو اسے تھا ہی، کانپ رہا تھا لشکر کو دیکھ کر، کہنے لگا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی صورت کیا ہے؟ کیسے مجھے معاف کیا جائے گا؟ میں نے تو ساری زندگی مسلمانوں کی مخالفت کی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ جاؤ میرے گھوڑے پر، میرے پاس میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ وہ ایسی بارگاہ ہے جہاں ہر ایک کو معافی مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے تجھے بھی معافی مل جائے۔ یہ ابو سفیان حضرت عباس کے گھوڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی تو تلوار سونت لی، فرمایا خدا کا دشمن رسول کا آ گیا، میں ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ حضرت عباس چونکہ اس کو پناہ دے چکے تھے، وہ گھوڑا دوڑا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر پیچھے گئے، فرمایا اسے میرے حوالے کرو، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، لیکن وہ پناہ دے چکے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، اس کو صبح میرے سامنے پیش کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ ابو سفیان خود نہیں آیا تھا، ابو سفیان کو مقدر اس کا لے کے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسے معلوم تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا، صحابہ کرام کے خون کا پیاسا آج حوض کوثر سے اپنی پیاس بجھائے گا؟ مقدر نہ تمہارے بس میں ہے نہ میرے بس میں ہے، ہر ایک کا مقدر میرے اللہ کے بس میں ہے۔ میرے دوستو، تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، اور کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ سیدنا حضرت امیر حمزہ کا قاتل واشی
اس کو بھی معافی ملے گی۔ میرے دوستو اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں معافی ملی، اور لوگوں نے یہ دیکھا، دنیا نے یہ دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ کا قاتل وحشی، اس کو بارگاہ رسالت میں میرے دوستو امان بھی ملی اور ایمان بھی ملا، اور یہی ابو سفیان ساری عمر دشمنی کرنے والا بارگاہ رسالت میں اس کو امان بھی ملی اور ایمان بھی ملا۔ صبح سویرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا اے ابو سفیان ابھی کیا وہ ابھی وقت نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خالق مالک رازق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ ابو سفیان کہنے لگا بات سمجھ میں آ گئی، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اگر کوئی مشکل کشا ہوتا تو آج میرے کام آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی تجھے میری رسالت پہ یقین نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ حلیم ہیں، آپ کریم ہیں، لیکن ابھی مجھے آپ کی رسالت پہ یقین نہیں آیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سمجھایا تو میرے دوستو ابو سفیان کی بات ذہن میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی، اسی وقت کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دامن رسالت سے میرے دوستو وابستہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس کی دل جوئی کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں حویلی میں داخل ہو جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دشمنوں کے ساتھ لوگ ساری زندگی دشمنی کرنے والے۔ ابو سفیان کہنے لگا دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، کہنے لگا اے رضائے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میری حویلی تو بہت چھوٹی ہے، آپ نے فرمایا جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کو پناہ مل جائے گی خانہ کعبہ میں۔ جی ابو سفیان کہنے لگا مکے کی پوری آبادی تو مسجد حرام پہ بھی نہیں آ سکتی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لے اس کو بھی کچھ نہیں کہا۔ ہے دشمن کیا کہتے ہیں؟ مذہب کو دہشت گرد کہتے ہیں، اس نبی کی رحمت پہ پہنچ کیا سلوک دشمنوں کے ساتھ سلوک ہو۔ ابو سفیان نے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیکھا رفع عام، اس کے دل کے دریچے کھل گئے، آنکھیں روشن ہو گئیں، ندامت سے پسینہ ماتھے پہ پسینہ آ گیا، شرم سے گردن جھک گئی، میں ساری زندگی دشمنی کرنے والا، یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ سلوک۔ اللہ اکبر۔ توحید خدا بندی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ اس کے دل میں روشن ہو گئے میرے دوستو، لیکن ابھی ابو سفیان کی تربیت باقی تھی، اس کو اسلام کی صحیح تصویر دکھانی تھی، حقیقی تصویر دکھانی تھی، تصویر ظلم کے ذریعے نہیں، دلائل کے ذریعے نہیں، تقریروں کے ذریعے نہیں۔ آپ نے فرمایا اے عباس، اے میرے چچا، ابو سفیان کو لے جا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کر کے اس کو ذرا صحابہ کرام کے چلنے کا منظر دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ میرے صحابہ کرام کا گزر نہ دیکھے، ابو سفیان صحابہ کرام کا چلنا دیکھے، ابو سفیان صحابہ کرام کا باہمی نکلنا دیکھے، ابو سفیان صحابہ کرام کی باہمی محبت دیکھے، ابو سفیان صحابہ کرام کے یقین اور نور کا جو روشنی ہے وہ ماتھے پہ وہ روشنی دیکھے، ابو سفیان اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام کی جھکی ہوئی گردنیں دیکھے، ابو سفیان جو نبی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی پیشانیاں ہیں ان پیشانیوں کو دیکھے۔ صحابہ کرام روشنی کے مینار ہیں، ان کا ایک ایک ورق جو ہے کتاب کا میرے دوستو راہ ہدایت ہے، اور نبی نے فرمایا یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ صحابہ کرام میری زندگی کی کمائی ہے، ان کو دیکھنے سے اور دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے، ایسی قندیلیں ہیں جن کو دیکھنے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ابو سفیان اور میرے صحابہ کرام کو جب دیکھے، میرے صحابہ کرام کا چلنا
عبادت ہے، ان کا دیکھنا عبادت ہے، ان کا بیٹھنا عبادت ہے، صحابہ کرام کا اٹھنا عبادت ہے، صحابہ کرام کی عبادت ہدایت ہے، صحابہ کرام کی تلاوت ہدایت ہے، ان کی سخاوت ہدایت ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَیتُمْ اهْتَدَیتُمْ، نبی رحمت نے ارشاد فرمایا جس ایک صحابی کی پیروی کرو گے تو فلاح ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ روشنی کے چلتے پھرتے مینار ہیں، ان کا وجود ہی اسلام کی دلیل ہے۔ میرے دوستو، جب ابو سفیان نے صحابہ کرام کے ایک ایک قافلے کا منظر غور سے دیکھا تو ابو سفیان پکار اٹھا کہ اے عباس، تیرا بھتیجے کا لشکر حضرت محمد رسول اللہ کا دین اور لشکر اب اتنا ہو گیا ہے کہ اس پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اب تیرے بھتیجے کا ملک اور لشکر اتنا ہو چکا ہے، اس پہ اب کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ میرے دوستو، اسی اثنا میں ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے۔ جب ابو سفیان کو دیکھا تو غصے سے کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، اللہ اکبر، آج لڑائی کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج صحابہ کرام کے خون کے انتقام لینے کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے اب ان لوگوں کو مزہ چکھایا جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اجڑیاں پھینکتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹے میں راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پہ لٹا دیتے تھے، جو صحابہ کرام کی گلے میں رسیاں ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، جو حضرت عمار کی، میرے دوستو، اس کے خون سے کوئلوں کی آگ کو بجھایا کرتے تھے، آج ان سے انتقام لینے کا دن ہے۔ جب ابو سفیان نے یہ بات سنی اس کے ہوش اڑ گئے، اوسان خطا ہو گئے، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، کانپنے لگا۔ اتنے میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آگے ہو کے ابو سفیان کہنے لگا کہ حضور کہ یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے یہ آپ کے حکم سے کہا ہے، یہ خود ہی کہا ہے؟ کیا کہا؟ یوم الملحمہ، وہ تو کہتے یہ لڑائی کا دن ہے، انتقام کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو سفیان ایسا نہیں، یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے دوستو، مکہ مکرمہ میں داخلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، وہ پہاڑ جن میں آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ پہاڑ جن میں دشمنوں سے تنگ آ کر چند دن آپ غار ثور میں جہاں ٹھہرے تھے، میرے دوستو وہ پہاڑ شیب ابی طالب 3 سال تک جن پہاڑوں میں آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا تھا مکے والوں نے، وہ پہاڑ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے مکے میں داخل نہیں ہوئے بلکہ 10,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ طبقات ابی سعد میں آیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکہ کی وادی سے، آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے اور حضرت ابوبکر صدیق اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تھے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اونچی وادی سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کی سواری پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام زادے تھے، غلام سواری پہ سوار تھے، اور حضرت بلال بھی آپ کے ساتھ تھے۔ میرے دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق اس وقت بھی ساتھ تھے۔
اے صدیق اکبر تیری شان کے کیا کہنے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ابو بکر صدیق اس وقت بھی ساتھ تھے، آج جب مکہ فتح ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ابو بکر صدیق اب بھی ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں ہے پیغمبر مساوات کے لوگ مساوات کے نعرے لگاتے ہیں، ایسے پیغمبر مساوات سواری پہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا سر بلند کر دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے پہلو میں ہیں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد۔ میرے دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے آپ کی گردن مبارک اللہ کے شکر کے طور پر، اطمینان کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی تھی، آپ کا سر مبارک اونٹنی کسوا کے کچاوے کے ساتھ لگ رہا تھا، سارے کے سارے لوگوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دیکھنے کے لیے ساری کی ساری گردنیں اٹھی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اللہ کے بار میں سجدہ شکر گزار رہی تھی، جھکی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وتتم نعمت علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ بخاری شریف میں آتا ہے خوش الحانی کے ساتھ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے، بتانا یہ مقصود تھا یہ فتح میری فتح نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی فتح ہے، اللہ فتح و نصرت جو ہے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کا مشکل کشا حاضر روا ایک میرے اللہ ہے۔ سورہ فتح کی تلاوت کا مقصد یہ تھا کہ یہ فتح میرے اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے اپنے کلمہ پڑھنے والے یقین ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے شکست سے دوچار کرتا ہے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 2 سال پہلے عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ مکہ مکرمہ میں تشریف لانے والے تھے، لیکن کفار نے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آج اللہ کو منظور ہوا تو مکہ مکرمہ میں 10,000 صحابہ کے ساتھ ٹھاٹھ کے شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے، کیا تصور ہوگا، ذہن میں کیا باتیں ہوں گی، کیا کیفیات ہوں گی، کتنی خوشی ہوئی ہوگی صحابہ کرام کو، کوئی کیا بیان اس کو کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ اللہ کی توحید سے گونج رہا تھا، صحابہ کرام سارے کے سارے یہی تلبیہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے گھر میں اللہ کا گھر اللہ کی میرے دوستوں بڑائی اور تکبیر سے گونج رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، فرمایا اینا عثمان ابن طلحہ، یہ کنجی بردار تھا جی خانے کعبے کا، فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے، اس کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا یہ خانے کعبے کی کنجی مجھے دے دو۔ میرے دوستو، یہی عثمان بن طلحہ ہے۔ ایک دفعہ شروع رسالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تھے، اس کو چابی اس سے مانگی تھی، کنجی خانے کعبے کی مانگی تھی۔ رسول کی عداوت میں آ کر اس نے کنجی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ نبی رحمت میرے نبی شان والے نبی نے فرمایا تھا، اے عثمان بن طلحہ یاد رکھ ایک وقت آنے والا ہے، یہ خانے کعبے کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ وہ وقت آ گیا، عثمان بن طلحہ حیران ہو گیا، اس کی بات سمجھ میں نہ آئی کہ کیسے اس میں کنجی ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ میرے دوستوں حیران ہو گیا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا عثمان بن طلحہ نے، کیا سارے کے سارے قریش مار چکے ہوں گے؟
آپ نے فرمایا مر نہیں چکے ہوں گے، وہ تو قریش کی حقیقی عزت کا دن ہوگا، وہ تو قریش کی عزت کا دن ہوگا۔ میرے دوستو، چابی اس نے کپاتے ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی۔ آپ نے خانے کعبے کا دروازہ کھولا، اللہ اکبر، بہت اور کیا آج 8 سال کے بعد صدیق اکبر داخل ہو رہا ہے، حضرت بلال داخل ہو رہے ہیں، 10,000 صحابہ کرام کا اللہ کا پیارا لاڈلا رسول خانے کعبے کے اندر داخل ہوا۔ میرے دوستو، وہاں بت ہی بت تھے۔ 300 داؤد سے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے 360 بت خانے کعبے میں رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے تیر کی کمان سے لکڑی سے بتوں کو مارا، ٹھکرایا، جال حق وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ باطل تو ہے ہی دبنے کے لیے، جانے کے لیے، بت گرتے جاتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں، آپ اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک سارے بتوں سے خانے کعبے کو پاک اور صاف نہیں کر لیا۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ وہاں انہوں نے مجسمے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کے رکھے تھے۔ ان کی تصویریں خانے کعبے کے اندر لٹکائی ہوئی تھی اور ان مجسموں کے ہاتھ میں وہ جوے کے تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ نبی رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا برا ہو کفار کا، ہلاک ہو جائیں کفار، کیا ابراہیم اور اسماعیل اس طرح جوا کرنے والے تھے؟ اللہ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان میں جو بت تھے ان کو اولیاء اللہ کے ساتھ منسوب کرتے تھے، ورنہ بتوں میں کیا رکھا ہے، اللہ کے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ اور تصویریں بھی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں سے بھی خانے کعبے کو پاک کیا۔ میرے دوستو، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اونچی شان والے پیغمبر جد الانبیاء، خانے کعبے کے بتولی بنانے والے، ان کی تصویروں کو خانے کعبے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اور کون ہے جس کی تصویر کو کوئی برکت کے طور پہ اپنے گھر میں رکھے؟ کسی طریقے سے جائز روا نہیں ہے۔ اللہ ہے، آپ نے فرمایا قریش سارے اکٹھے ہیں، سوچتے ہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ہم نے تو بڑا تنگ کیا، ہماری تو تلواریں ابھی ان کی تلواروں اور نیزوں پر صحابہ کرام کے خون کے نشان باقی تھے، ستانے والے نہ جانے ہمارے ساتھ آج کیا سلوک ہوگا۔ سارے کے سارے پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا یا معاشر القریشو، قریش ما ترونی انی فاعل بکم، اے قریش تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ جانتے ہو کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ سارے کا سارے ڈر گئے، گھبرا گئے، کہنے لگے قالو خیرن، ہم توقع کرتے ہیں آپ بھلائی کے ساتھ ہمارے ساتھ سلوک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ خیر اخن، آپ شریف بھائی ہیں، ابن اخن کریمن، آپ شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو میرے دوستو، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، دریائے رحمت جوش میں آیا، قالا انی اقول لکم کما قال یوسف لاخوتہ لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم مطلقا۔ اے قریش، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، تم پہ کوئی عتاب نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، اذهبوا فانتم مطلقا، جاؤ تم آج سارے کے سارے آزاد ہو۔ میرے دوستو، تاریخ عالم کو کھنگال ڈالیے، دنیا بھر کی تاریخیں دیکھ لیجئے، اس طرح کی معافی، اس طرح کا عام معافی کا اعلان آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ وہ طلبہ 21 سال تک جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مدینہ منورہ میں، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 8 سال مدینہ منورہ میں جن کو ستایا گیا، میرے دوستو، نبی رحمت آپ کے صحابہ کو کوئی ایسی تکلیف، اذیت اور ظلم جو بھی ان کے بس میں تھا سارے کے سارے وہ پہنچاتے تھے۔ 21 سال تک جن کی تلواریں، جن کے نیزے، جن کی برچیاں مسلسل صحابہ کرام کے اوپر برستی تھیں، آج نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم۔ اللہ اکبر۔
یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے بلال خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، خانہ کعبے کی چھت پہ اذان کہو۔ حضرت بلال خانہ کعبے کی چھت پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید کا نغمہ بلند کرتے ہیں۔ قریش پریشان ہو گئے، کہنے لگا یہ غلام زادہ اور اے خانہ کعبہ تیری بڑی شان، تو بڑی عظمت والا، بشر کی شان تو اس سے بھی اونچی، بلال حبشی آج تیرے اوپر چڑھ کر اللہ کا نام بلند کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے ایک نوجوان ابو محذورہ جن کی عمر 16 برس کی تھی، وہ حضرت بلال کی نقل اتار رہا تھا۔ آپ اذان پڑھ رہی ہیں، وہ نقل اتار رہا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابھی مشرک تھا، کافر تھا۔ تو میرے دوستو، جب اذان ختم ہوئی تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ ابو محذورہ کو لایا گیا، آپ نے فرمایا بیٹے کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، مجھے سناؤ۔ حضرت بلال کی نقل اتارتے ہوئے اس نے اللہ اکبر 2 مرتبہ آہستہ کہا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اللہ اکبر 2 مرتبہ اونچی آواز سے کہا۔ آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد 2 مرتبہ اونچی کہا۔ آپ کے ارشاد کے مطابق اشہد ان لا الہ اشہد 2 مرتبہ اونچی آواز سے کہا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ سکھایا گیا، اونچی آواز سے کہا۔ جب اذان مکمل ہو گئی تو میرے دوستو، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رحمت والا ہاتھ ابو محذورہ کے سینے پہ پھیرا، آپ کے سر مبارک آپ کے سر پہ پھیرا۔ لوگوں سنا ہے، علماء کرام سے سنا ہے، ابو محذورہ نے ساری عمر بال ہی نہیں کٹوائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے تھے رحمت والے۔ جب ابو محذورہ کہتے ہیں کہ جب نبی رحمت کا ہاتھ میرے سینے پہ پھیرا گیا، مجھے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف میری ساری عداوتیں نکل گئی، میرا بغض ختم ہو گیا، میری دشمنی ختم ہو گئی۔ اسی وقت کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے چابی دے دیے، میں خانہ کعبے کا مؤذن بننا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، اس وقت 16 سال عمر تھی ابو محذورہ کی، ساری زندگی خانہ کعبے کے مؤذن رہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ میرے دوستو، یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی تھی، نا فتحنا لک فتح مبینہ، اور اس کے مشہور واقعات، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی معافی کا اعلان۔ اللہ معاف فرمائے اسی اسلام کو آج دہشت گرد ماننے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے۔ وہ تو خون کے پیاسے جو تھے، جو طائف میں پتھر مار کے جنہوں نے لہو لہان کر دیا تھا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، مجھے یہ پہچانتے نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ اپنی ذات عالیہ پہ مکمل یقین نصیب فرمائے، نبی رحمت کی ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کے رخ کو سیدھا فرما دے، ایک کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔